بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی بات کو اللہ سچ کر دکھاتا ہے۔ بالآخر باطل جو ہوتا ہے، فرمایا کہ بالآخر اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ حق اللہ کی ذات ہے، فرمایا حق اللہ تعالیٰ واضح کر کے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اگلی جو آیت کریمہ آ رہی ہے، یہ الفاظ پڑھتے ہوئے دل کو بڑا سرور، بڑی راحت ملتی ہے، اور اس کا ایک عجیب، اس کا ایک لطف ہوتا ہے ان آیات الفاظ کا۔ ہر بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، کمزور سے کمزور، گناہ میں ہر بندہ ملوث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات ہے جو وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اپنے بندوں کی غلطیوں کو، سیئات کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی دیہاتی پینڈو بندہ مسجد نبوی میں آیا، اور آ کر اس نے کہا اللہم انی استغفرک واتوب الیک وکبر، کہ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کہ اس نے تکبیر کہی اور نماز شروع کر دی۔ یہ یعنی کہ یہ بات ہے کہ کس طرح توبہ انسان کو کرنی چاہیے اور کس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی وہ آیا جلدی جلدی اللہم انی استغفرک واتوب الیک یہ کہہ کے نماز شروع کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے فرمایا انا سرعۃ اللسان بالاستغفار توبۃ الکذابین وتوبتک تحتاج الی التوبۃ۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تیزی تیزی توبہ کرنا یہ جھوٹوں کی توبہ ہوتی ہے۔ فرمایا جیسی توبہ تو نے کی ہے اس توبہ سے بھی توبہ کر۔ تیز تیز توبہ کرنا یہ جھوٹوں کی توبہ ہوتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے پھر توبہ ہے کیا، پھر بتائیے توبہ ہوتی کیا، اس انداز سے توبہ کی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب 6 باتیں پائی جائیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ سمجھیں توبہ کا طریقہ کہ 6 باتیں جب پائی جائیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ گزشتہ تمام جو گناہ ہیں ان پر شرمندگی کا بندہ اظہار کرے، مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ نمبر 2، فوت شدہ فرائض کی قضا، ٹھیک ہے جی، فوت شدہ فرائض کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا جو مال چھینا ہو اس کی واپسی۔ ویسا تو نہیں کہ بندہ رو رو کے توبہ کرے اور اس کے گھر میں ایک چوری شدہ مال بھی پڑا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے، جی یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھوڑے پر، اونٹ پر لوگ سفر کرتے، فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، اس کی حالت بری ہے، اس کے بال گندے ہیں، کپڑے اس کے گندے ہو چکے ہیں، اس اتنی بری حالت ہے، کتنے خلوص کے ساتھ وہ آیا ہو، اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کیونکہ اس کے بدن پر لباس بھی حرام کا ہے، پیٹ میں لقمہ بھی حرام کا ہے، پانی بھی حرام کا ہے۔
چاہے جتنی دور سے آئے، چاہے جتنی اس کی مرضی حالت خراب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول نہیں فرماتا کہ آپ حرام بھی کرتے ہوں، جاری و ساری ہے حرام بھی، لیکن توبہ بھی کرتے ہوں، ایسا یہ دو کام برابر نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ کسی کا جو مال چھینا ہو وہ واپس کرے۔ نمبر 4 فرمایا جس طرح تو اپنے نفس کی پرورش، تو نے اپنے نفس کی پرورش کی ہے اسی طرح اطاعت سے اس سے گلانا، یعنی جس طرح نفس کو تم نے پال پال کے اس کو موٹا کر دیا ہے، تمہارا جو اندر ہے باطن وہ خوب پلا ہے، جب تک تم اس پر سختی کر کے اس کو جناب مار نہیں لیتے، تب تک جب تک تمہارا نفس نہیں مرے گا توبہ سچی تمہاری نہیں ہوگی۔ آگے فرمائے اسے جس طرح تو نے گناہوں کی مٹاس چکھائی ہے اسی طرح اس کو فرما برداری کی تلخی چکھانا، جی ذرا نفس پر سختی بھی کرنا۔ اور نمبر 6 فرمایا کہ کثرت گریہ، بہت زیادہ رونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ سچی توبہ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو۔ صبح کی توبہ شام کو توڑ دی، شام کی توبہ صبح توڑ دی، نہ فرمایا نہیں، سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اس طرح توبہ کرے کہ اس کا واپسی گناہ کی طرف جانا ممکن نہ رہے، پکی توبہ۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ایمان والوں کی ان کا اجر، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ ہمارے حضرت صاحب ایک بات سنایا کرتے ہیں کہ ان کے نانا جی فقیر ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غیرت کی وجہ سے بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ دنیا والوں کو اللہ اگر عطا فرماتا ہے، ان لوگوں کو بھی جو قرآن پڑھتے تک نہیں، اللہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا حافظ قرآن کو جو دین کا بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو غیرت کی وجہ سے بھی عطا فرماتا ہے کہ یہ میرا نام لینے والے لوگ ہیں، یہ میرے دین کو پڑھنے والے پڑھانے والے لوگ ہیں، اللہ اپنی غیرت کی وجہ سے بھی ان کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان لائے اور نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ یہ آیت ذرا آپ دیکھیں مفہوم، یوں سمجھیں کہ یہ آیت ہمارے معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے نا اس کا خلاصہ ہے کہ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے غلط کاریوں پر اتر آتے ہیں، حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ کشادہ کر دیتا بندوں کا رزق، ہم کہتے ہیں نا جی، بندے کہتے ہیں یار دعاواں بڑیاں کیتیاں ساڈے وال کوئی کرم نہیں ہویا، بڑے وظیفے کیتے کوئی فرق نہیں پیا، ساری جون ہی نہیں بدلتی پئی، بڑے کم کیتے بڑے کام، یعنی کہ اس طرح کی باتیں سننے کو آپ کو ملتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات، اللہ جانتا ہے اللہ کے کس کو کیا عطا فرمانا ہے۔ کسی کا رزق تنگ ہے اس کا مطلب یہ ہرگز تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر کوئی نہیں، اللہ نے جس کو جہاں پر رکھا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سب کا رزق کشادہ کر دیا جاتا، سب ہر طرف بھیل ہوتی ہے نا، ہر بندہ پیسے والا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں سکون کے اندر ہے، فرمایا کیا ہوتا پھر؟
اور ہر بندہ اپنے گھر میں چودھری ہوتا کیا ہوتا؟ فرمایا کہ لبغوا فی الارض، زمین میں فساد ہو جاتا، بندے سرکش ہو جاتے. پھر ہر بندہ کہتا ہاں میرے ساتھ کچھ زیادتی تو کر کے دکھائے. لیکن فرمایا ولکن ینزل بقدر ما شاء، اللہ مقدار معین کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے. جس کی جتنی ضرورت ہے اللہ اس کو اتنا عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کسی پوری مخلوق کا رزق برابر نہیں ہو سکتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جناب سب کو ایک جیسا رزق عطا فرما دیا جائے. وہ آپ کو کئی دفعہ واقعہ سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی یا اللہ بندے پریشان ہیں، بندے روتے ہیں، ان کے حالات ٹھیک کر دے، تیرے خزانے میں کمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ میرے کام ہے میں جانتا ہوں، کس کو کہاں رکھنا ہے میں جانتا ہوں. پیغمبر تھے، لاڈلے تھے، کہا نہیں یا اللہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے کر دیا. ہر بندے کے گھر میں سکون ہو گیا. ادھر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھت گر پڑی. صبح کو موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ایک مستری کے گھر گئے. اسے کہا جناب آؤ جی ذرا چھت بنانی. اس نے کہا جی میں نے کیوں لوڑ جی، میرے گھر کہنا کمی، مجھے کیا ضرورت میں جا کر مزدوری کروں، میرے گھر میں سب کچھ ہے. شام تک موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے رہے، مصری نہیں لبا. جس کے پاس جاتے کہتا جناب مجھے تو کمی کوئی نہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ جا کر مزدوریاں کروں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں. شام کو رو پڑے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرے تو بہتر جانتا ہے، تو نے جس کو جہاں رکھا تھا تو نے بالکل ٹھیک رکھا تھا. ہاں جی. صبح ہوئی اللہ تعالیٰ نے واپس یہ دکھانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ جس کو جہاں رکھا ہے، اور سارے آگے اسی میں بہ جاؤ، مزدوریاں کون کرے، مکان کون بنائے، سارے اگر سکون میں آ جائیں تو پھر یہ کام کون کرے گا. اس لیے فرمایا ولکن ینزل بقدر ما شاء کہ اللہ تعالیٰ مقدار اندازہ جتنا اس کو پتہ ہے کس کو کتنا عطا فرماتا، اللہ اتنا عطا فرماتا ہے. انہ بعبادی خبیر بصیر. جملے دیکھیں، فرمایا اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. پتہ ہے اس کو، خبر ہے اس کو کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دیا ہے، کس کو کہاں دینا ہے، کس کو کب دینا ہے. اللہ کی ذات نے ہر ایک شے پرفیکٹ ہر ایک کو عطا فرمائی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق